کی ذہن کے اندر وہ سوال جو اصل سوال کی طرف میں آ رہا ہوں کہ بھائی ہم تو زمین پر بیٹھے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کشتی کی؟ ہم تو زمین پر ستاروں کے، ہمیں کیا ضرورت؟ تو میرے دوستوں نبی کے اس دوسری فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ اب چونکہ ہم زمین خشکی کے اوپر بیٹھنے والے بنے نہیں ہیں، بلکہ ہم ان فتنوں کی سیلاب کے اندر گھیرے ہوئے لوگ ہیں۔ جب سیلاب آتا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہ جناب میں نے یہیں کے درخت کے اوپر جناب چڑھ کے بیٹھ جانا ہے، تو سیلاب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ درخت بھی گر جاتی ہے، بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ جناب پیادل بھاگنا شروع کر دے، جناب میں نے سیلاب سے بھاگ کر کے جناب کہیں اپنے آپ کو اپنی جان بچانا ہے، پھر بھی وہ جناب ان سیلاب کے ظالم نظروں کا نظر ہو جاتا ہے، کیونکہ سیلاب کا رفتار تو بڑا تیز ہوتا ہے۔ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کشتی کا بندوبست کرو، لکڑی کی کشتی بناؤ، اس کے اندر سوار ہو جائے، اس کے اندر کیا ہو جائے؟ سوار ہو جائے۔ جب آپ کشتی کے اندر سوار ہوگی تو یہیں پہ آپ کو ابھی بھی نجات نہیں ملے گا، بلکہ اگر وہ کشتی وہیں ہو، آپ سوار تو ہو گئے لیکن اندھیرا ہے، رات ہے، کدھر جانا ہے راستہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر بھی آپ سیلاب کی بھوروں کے آ کر کے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اب آپ نے اگر نجات حاصل کرنا ہے تو کشتی کے اوپر سوار ہو کر کے آپ نے ستاروں سے راستے نکالنا ہے۔ وہ ستاروں کی جو روشنی ہے، جو نور ہے، انوارات ہے، ان سے آپ نے ستاروں سے، ان روشنی سے راستہ نکال کر کے آپ نے اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں سے آپ کی جان بچ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امتی یاد رکھے تمہارے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر کفر، نفاق، ظلمت کا سیلاب آئے گا۔ اب تمہارے نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، میرے صحابہ سے رہنمائی حاصل کرو گے تو کامیاب ورنہ ناکام۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ بھائی ہمارا تعلق اس کشتی کے ساتھ بھی ضروری ہے ہماری ایمان کے بقا کے لیے، ہمارا تعلق آسمان کی ہدایت کی ستاروں کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم ان دونوں سے تعلق اپنا توڑیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، چاہے ہمارے جسمانی ہو چاہے ایمانی ہو۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میرے نبی کی گھر والوں سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ جن کی دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں۔ اور یاد رکھے قرآن اٹھا کے آپ دیکھیں، صبح درس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، نہیں بیٹھتے ہیں تو بیٹھ جائے، ہم بھاگ جاتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم بھاگنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ، سورہ بقرہ کی پہلی جناب رکوع ہے، جب مشرکین نے صحابہ سے کہا، رب نے کہا مشرکین کو جس طرح ان صحابہ کرام نے ایمان لیا اس طرح تم ایمان لیا، تو ان بدبختوں نے کیا کہا کہ ہم ان بیوقوفوں جیسا علیہ باللہ ایمان لے، ہم یہ تو بیوقوف ہیں علیہ باللہ، یہ اپنی جان مال اللہ کے نبی پر قربان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم بناتے ہیں، یہ گھر کے اندر ایک روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، سارے اللہ کے نبی کی بارگاہ اقدس کے اندر جا کے پھینک دیتے ہیں، ہم اس طرح تو بیوقوف نہیں ہیں۔ رب نے یہ نہیں کہا ان کو تم کافر ہو گئے، تو نے میرے نبی کے صحابہ کی طرف جناب گستاخی کی، یہ نہیں کہا۔ اللہ کی قسم نے کیا، قرآن کو اٹھا کے دیکھو، جو ان کے منہ سے نکلا، جو الفاظ نکلا تھا، قرآن نے وہی الفاظ ان کے لیے دہرائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سفہاء نہیں ہیں، قرآن نے انہوں نے کہا ہم یہ جو نبی کا صحابی ہیں یہ تو سفہاء پاگل ہے، قرآن نے کہا کہنے والے پاگل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو زمین کے اندر فساد کرنے والے ہیں نبی کے صحابہ، قرآن نے کہا یہ جو کہنے والے لوگ فسادی ہیں، میرے نبی کے صحابہ فسادی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں صحابہ کا مثال اس آواز کی طرح، جب ایک بندہ بند کمرے کے اندر بیٹھے، گنبد نما کے اندر بیٹھ جائے، وہاں اگر منہ سے نکالے لفظ اللہ تو وہ لفظ اللہ گنبد کی چاروں طرف گھوم کے پھر وہی لفظ اللہ واپس لوٹتا ہے۔ آپ جا کے خود آزماؤ، وہی جو لفظ آپ کے منہ سے نکلے گا وہی لفظ واپس ٹکرائے گا آپ سے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ جس نے صحابہ کرام کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا ہے وہی عقیدہ اللہ اس کے بارے میں لوٹا دیتا ہے۔ اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھا صحابہ کرام مومنین ہے، قرآن کہتا ہے کہ کہنے والا مومنین ہے۔ اگر تم نے کہا صحابہ متقین ہے، قرآن کہتا ہے یہ کہنے والے کیا ہے؟ متقین ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے
اپنے محبوب کی صحابہ کی وکالت کی، اور وکالت بھی اس انداز میں کہ جس بندے کا منہ سے جو بھی الفاظ نکلا صحابہ کے بارے میں وہی الفاظ کہنے والے کی طرف لوٹ آئے۔ اب آپ کو سمجھنا یہ ہے، یہ یہاں تک تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ تو ہمارے ایمان ہے، یہ تو قرآن کا مفہوم ہے، یہ تو قرآن کی آیات کا مصداق ہے۔ اگر انکار کرو گے تو ہم نے دین اسلام سے نکل جانا ہے، چاہے جو بھی کرے۔ اب اہل بیت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی محبت جس کے دل میں نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔